ناظرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حائفہ پر اسرائیل کی ایمرجنسی جو جنگی مشقیں ہوئی ہیں اس وقت لیبنان وار کے حوالے سے. اسی درمیان یروشلم میں جنگجوؤں نے بڑا اٹیک کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو سٹیبنگ اٹیک کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. حزب اللہ کے ڈرونز نے کافی اسرائیلی فوجیوں کو اٹیک کیا ہے, ان کو زخمی کیا ہے اور مارا ہے. اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. اور خبر ناظرین یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل اب براعظم افریقہ سے جو اسائلم سیکر ہیں ان کو لا کر غزہ جنگ میں اور لیبنان جنگ میں استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے. اب یہ اس کی کتنی بڑی شکست ہے کہ 6 لاکھ فوج اس کی تتر بتر ہو چکی ہے اور وہ غزہ سے اسائلم سیکر لانے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے. ایز اے مرسنری ان کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور یو ایس یونیورسٹیز ڈائیویسٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں فرام اسرائیل. یہ دیکھیں نا اسرائیل کی ٹیکنالوجی کیا ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی امریکی یونیورسٹیز سے, یورپی یونیورسٹیز سے آتی ہے. وہاں پر یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں, وہاں پر جو ریسرچ ہوتی ہے اور جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے وہ ان کی کمپنیز کو جاتی ہے. تو وہ معاہدے امریکی یونیورسٹیز ختم کر رہی ہیں. یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے اور یہ بہت بڑا ایک کامیابی ہے فلسطین کی. بہت ساری خبریں اور بھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین اس وقت 6 فرنٹس ایکٹیولی اسرائیل کے خلاف کھلے ہوئے ہیں اور جو فلسطین سے باہر 2 بڑے فرنٹس ہیں یعنی حزب اللہ کے اور یمن کے, یہ بہت اہم ہیں اور بہت سپورٹنگ ثابت ہو رہے ہیں فلسطین کے لیے. اور یہ یمن نے جو حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے یہ ساری دنیا کو ایک میسج ہے کہ اگر اب جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر ایک ایسی جنگ چھڑنے جا رہی ہے. ایک ایسی جنگ کے لیے فلسطین کے اتحادی تیار ہیں اور پاور بھی رکھتے ہیں اور انٹینشنز بھی رکھتے ہیں جو لمٹ لیس ہوگی. جیسی بات حسن نصر اللہ نے کی تھی کہ ہم ایسی جنگ لڑیں گے جو ضابطوں اور اصولوں کے بغیر ہوگی. بالکل وہی میسج یمن اپنے حملوں سے دے رہا ہے کہ جنگ بندی اگر نہ ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ کس صورت میں جو ہے وہ نکلنے جا رہا ہے. اچھا اب ناظرین جو ایسکلیشن ہے وہ تو حزب اللہ کی اگر ہم بات کریں تو 100 مثالوں تک پہنچ گئی ہے. یعنی روزانہ 4-5 دنوں سے ہم پیچھے اگر جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم حزب اللہ 100 کے قریب میزائل فائر کر رہی ہے. یعنی نئے فیز کا تو آغاز ہو گیا ہے. اب روزانہ 100 میزائل تو حزب اللہ سے آئیں گے ہی آئیں گے اور درمیان میں پھر یمن کیا ایڈیشن کرتا ہے. اور یمن کی اگر ہم بات کریں تو ان کا تو ایک میزائل ہی کافی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, اگر یمن روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ڈرون یا صرف ایک میزائل وہ تل اویو پر داغتا رہنا, یہ انف ہے, یہ انف سپورٹ ہوگی یمن کی, اس کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح کے یہ جو میزائل انہوں نے کل فائر کیا ہے یا پہلے ایک ڈرون فائر کیا تھا, یمن نے ویسے یہ ڈکلیئر کیا کہ ان کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ تل اویو ہوگا. اچھا تو یمن صرف ایک میزائل بھی داغے نا تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے پورا. اب دیکھیں 20 لاکھ, کین یو امیجن کہ ایک میزائل آیا اور 20 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی انڈر گراؤنڈ چلے گئے, تو ان کا ایک میزائل تو پھر حزب اللہ کے 100 میزائلوں کے اوپر بھاری ٹھہر گیا نا. اس کا امپیکٹ بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ تل اویو کو ہٹ کرتا ہے. حزب اللہ تو ابھی تک تل اویو کو ہٹ نہیں کر رہی ہے. تو ادھر سے 100 میزائل تو روزانہ آنے والے ہیں اور ادھر یمن پھر درمیان میں کیا ایڈیشن کرتا ہے, پھر درمیان میں عراق اور شام بھی ہیں. اچھا اب بات یہاں سے آگے جائے گی, پیچھے نہیں ہٹے گی. دیکھیں 11 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تو جنگ کے اب ہم نئے فیز میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں جہاں پر اس سے بات آگے جانی ہے. 100 میزائلوں سے 150 ہوگا, 200 ہوگا اور حزب اللہ کے راکٹس اور میزائل نہاریہ, حائفہ اور تل اویو تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے, تو یا تو جنگ بندی ہے یا پھر ہم اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو 2 چیزیں بیسیکلی اس وقت پیرالل ہو رہی ہیں, دو چیزوں میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے کنٹینیوس پریشر ہے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی, دونوں کے حوالے سے جو ہے نا کوششیں جس حد تک بھی ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری چیز پیرالل آگے سے آگے بڑھ رہی ہے وہ آل آؤٹ وار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کو کامیابی ملتی ہے, کیا جنگ بندی کو کامیابی ملتی ہے یا آل آؤٹ وار کو کامیابی ملتی ہے. اور ہم تو یہ رائے رکھتے ہیں اور ریپیٹڈلی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن میں تو کہیں پر جنگ بندی نہیں ہے. ایک سڈن ایک انہونی ہو جائے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن اسرائیل کے کیا ارادے ہیں, اسرائیلی لابی کے کیا ارادے ہیں, امریکی ڈیپ سٹیٹ کے کیا ارادے ہیں, وہ مختلف ہیں. اس درمیان کوئی انہونی ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا تو اب ناظرین حائفہ سے ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ حائفہ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایمرجنسی جنگی مشقیں وہاں پر
हुई हैं। मरीब ऑनलाइन, इसराइल का एक बड़ा इदारा, एमरजेंसी ड्रिल्स इन हाइफा टुडे simulates different scenarios such as the outbreak of war on the northern front with Lebanon. Emergency war drills, इस बारे में कभी आपने सुना है? ये इसराइल में इस वक्त हुई हैं। यमन के हमले के बाद हाइफा में इस वक्त आज जो है वो जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। इमरजेंसी किस सिनेरियो के लिए? फॉर डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, खास कर लेबनान से जंग करने के लिए। तो ये गैर मामूली है। और जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि ऑल आउट वॉर या सीज फायर, तो आपने देखना है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे सामने, वो सीज फायर की तरफ इशारा कर रही हैं या ऑल आउट वॉर की तरफ कर रही हैं। तो ये इमरजेंसी ड्रिल्स तो सीज फायर की हमें कोई इशारा नहीं लग रहा, बल्कि ये तो जंग में एडिशन है ना, कि जंग की तरफ मामला जा रहे हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों चीजों में कंट्रीब्यूशन क्या ज्यादा हो रहा है, एक्टिविटी किस में ज्यादा हो रही है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन इस वक्त ये आई है, गैलेंट जो कि वज़ीर दिफा है, उसने ये अनाउंस किया है कि आर्मी इज रेडी टू एंटर इन लेबनान। गैलेंट कंफर्म्स द आर्मी इज रेडीनेस टू एस्केलेट विद लेबनान। ये जो कल अनाउंसमेंट की गई थी नेतन्याहू की जानिब से कि हम तैयार हैं लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए, तो आज गैलेंट की स्टेटमेंट सामने आई है उसी रेफरेंस से कि आर्मी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। बात नाज़रीन सारी ये है कि इनकी ख्वाहिश है हिजबुल्लाह को तबाह करने की, और पुरानी ख्वाहिश है 2006 में भी ये इसी ख्वाहिश के साथ लेबनान में दाखिल हुए थे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ आज तो पहले से भी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसराइल के अंदर भी ये राय पाई जाती है और बाहर भी सारी दुनिया की राय आप उठाकर देख लें और एक्सपर्ट्स की राय आप देख लें कि इसराइल की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन इसराइल के पास वो अरेंजमेंट्स नहीं हैं, वो वसाइल नहीं हैं एक ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, जब वेस्ट बैंक और गजा का महाज खुला हुआ है, जहां पर उनकी आर्मी एग्जॉस्टेड है और कितनी गाड़ियां, सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स तबाह हो गए और इतनी आर्मी तितर बितर हो गई और इतनी हलाकतें हो गई, और फिर यमन के अटैक्स और फिर एक सारा फ्रंट जो खुले हुए हैं। तो इस सिनेरियो में इसराइल के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो लेबनान में दाखिल हो जाए। आप सिर्फ इसका अंदाजा लगाएं, वेस्ट बैंक में जो इसराइल दाखिल हुआ है, वेस्ट बैंक में जाकर इसराइल ने क्या किया है सिवाय फ़लस्तीनियों के घर गिराने के और रोड्स को उखाड़ने के? इसराइल ने वहां पर क्या कामयाबी है? वेस्ट बैंक की हम बात करें जो दहाइयों से उनके कब्जे के अंदर है। तो लेबनान में इसराइल जाएगा, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, ठीक है, जहां पर लाखों अरब जंगजू इस वक्त तैयार बैठे हैं, यमन से, इराक से, शाम में लाखों जंगजू सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल जरा दाखिल तो हो लेबनान में। और 1 लाख तो हिजबुल्लाह के अपने हाईली ट्रेंड, वो पहले फेज के लिए तैयार हैं इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए। तो ना इसराइल के पास वो वसाइल हैं, ठीक है, और ना उनके पास इस वक्त ये ताकत है। ख्वाहिश उनकी ज़रूर है और हम उनकी एरोगेंस और फुलिशनेस को भी साइड के ऊपर नहीं रखते कि वो कभी भी अपनी एरोगेंस और फुलिशनेस में आकर ये काम करेंगे लेबनान के साथ जंग वाला, लेकिन उनका हशर नशर होगा और ये उनके तबूत में आखिरी कील होगा। फिर बात ये भी है नाज़रीन कि अगर वो हिजबुल्लाह से जंग नहीं कर रहे तो फिर सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं? तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है जो इस वक्त बनी हुई है। अगली खबर जो है वो हेरल्ड से रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल का एक बड़ा मीडिया, और ये भी इसराइल की शिकस्त का एक बहुत बड़ा सबूत है। ज़रा अंदाज़ा करिए, इसराइल रिक्रूट्स असाइलम सीकर्स फ्राम अफ्रीका एज पार्ट ऑफ इट्स वॉर एफर्ट्स इन गाजा इन एक्सचेंज फॉर ग्रांटिंग देम रेजिडेंसी। जो अफ्रीका से असाइलम सीकर्स हैं उनको लाकर, असाइलम होता है आप किसी भी मुल्क में रिहाइश के लिए अप्लाई करते हैं तो असाइलम जिसको आप बोलते हैं, बरआज़म अफ्रीका से जो असाइलम सीकर्स हैं उनको इसराइल अपनी फौज में रिक्रूट कर रहा है और मजीद असाइलम सीकर्स को लाकर भर्ती कर रहा है, मतलब प्लान कर रहा है कि मजीद को लाया जाए और जो हैं उनको भर्ती किया जा रहा है गजा में लड़ाने के लिए। तो देखें ये एक एक सबूत है उनकी शिकस्त का। 6 लाख हाईली ट्रेंड उनकी आर्मी और सामने चंद हजार फाइटर गजा के और छोटा सा इलाका और न्यूक्लियर से ज्यादा बम गिरा दिए। तो वो फौज तितर बितर करके रख दी है हमास ने। इतनी इबरतनाक और जिल्लत में शिकस्त दी है इसराइल को कि इनकी जो है ना सदियों तक ये याद रखी जाएगी। तो अब वो 6 लाख फौज तो तितर बितर हो गई, अब ये असाइलम सीकर्स को ला रहे हैं, यानी वो 6 लाख फौज सिर्फ गजा से नहीं निमट सकी। गजा में जहां पर इतने जुल्म किए इन्होंने, तो उसके बावजूद ये हमास को वहां पर नहीं हरा सके वो 6 लाख फौज। और अब ये गजा से असाइलम सीकर, मतलब जो हाईली ट्रेंड नहीं लड़ सके, ये असाइलम सीकर आकर लड़ेंगे और वो हमास को हराएंगे। तो अगेन ये डेस्परेशन और उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसके अलावा कुछ और नहीं है।
اچھا آگے ناظرین چلے تو اگلی خبر بھی اسی لیول کی ایک بہت بڑی خبر ہے. اب ذرا ایک ایک خبر کا اندازہ کرتے جائیے. اسرائیل کا آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے؟ ملٹری آپریشنز ول ناٹ برنگ بیک کیپٹیوز. اسرائیلی میجر جنرل ہرزی حلیوی, چیف آف آرمی اسٹاف, says the Israeli force is encountering substantial challenges in collecting intelligence on Israeli captives held in Gaza Strip. ہم اپنے قیدیوں کو ملٹری آپریشنز کے ذریعے واپس نہیں لا سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ تھرو آؤٹ دا منتھس, ان 11 سے زیادہ مہینوں کے اندر اسرائیل کا بیانیہ کیا رہا ہے, اور ابھی بھی نیتن یاہو کا بیانیہ کیا ہے کہ ہم اپنی آرمی کے ذریعے قیدیوں کو واپس لائیں گے. تو آج اس کا آرمی چیف یہ اعتراف شکست کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہم قیدیوں کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. تو کیا یہ ان کی شکست کی اعتراف نہیں ہے؟ کیا یہ ان کے انجام کی پیشگوئی نہیں ہے؟ اس سے بڑا ان کے انجام کی پریڈکشن کیا ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں حماس کو ختم نہیں کر سکتے, قیدیوں کو واپس نہیں لا سکتے. تو جو کچھ تم نے وہاں پر کیا ہے, ہزاروں نہتے فلسطینیوں کو وہاں پر شہید کیا ہے, عورتوں اور بچوں کو وہاں پر شہید کیا ہے, مردوں اور بوڑھوں کو شہید کیا ہے, اس کا حساب مجھے بتائیے کون دے گا؟ کیا یہ ایک دن یہ معاملہ تھمنا نہیں ہے؟ کیا ایک دن یہ ساری بساط الٹنی نہیں ہے؟ کیا قدرت نے انٹروین نہیں کرنا؟ کیا قدرت کا قہر جو ہے وہ نازل نہیں ہوگا؟ کیا انصاف اس زمین پر برپا نہیں ہوگا جو کہ ہوتا آیا ہے؟ اور قدرت انصاف کرتی ہے ہر ظالم شخص کے ساتھ بھی اور ہر ظالم قوم کے ساتھ بھی. تو اتنا کچھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیدی واپس نہیں لا سکتے. تو تم گئے وہاں پر, مطلب جو بیانیہ لے کر گئے آج اپنے منہ سے, تو پھر کرو نا جنگ بندی. آج تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ نہیں قیدی واپس نہیں, تو پھر کہاں ابھی بھی وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور جو کچھ کیا ہے پھر اس کا حساب کون دے گا؟ ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ there is no victory for them. ان کے لیے کوئی فتح نہیں ہے, اور ان کے لیے عبرتناک انجام ہے, اور عبرتناک ان کے لیے سزا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. اور وہاں کی سزا کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے دنیا میں مطلب کوئی حد ہوتی ہے, کوئی کچھ تو بندہ خیال کرتا ہے. دنیا کی کوئی قوم اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ آپ مطلب اتنے عرصے سے یہ ظالم لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے اوپر قابض ہیں اور 100 سال سے ظلم کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود غزہ میں گھس کر ان کو کوئی خیال نہیں آیا کہ وقت بدل جاتا ہے, اقتدار بدل جاتا ہے. ان کو مطلب اس چیز کی ذرا بھی ان کو رحم نہیں آیا, ان کو ذرا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ یہ آگے چل کر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ بس ان نہتے بچوں کے اوپر بم گراتے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں نا کہ قدرت پھر اپنا انتقام جو ہے وہ لیتی ہے. اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ کل رات دوبارہ مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر, اور لاکھوں اسرائیلی ایک بار پھر تل ابیب میں نکلے. اچھا, اب ابھی تک مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن جنگ بندی تو نہیں ہوئی. اب امپورٹنٹ بات اس حوالے سے یہ سمجھیے, دیکھیں سب سے غیر معمولی چیز یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے اندر اب ایک منظم فورس بن گئی ہے. اس کا پہلے بھی ہم اشارتاً بات کر چکے ہیں. یعنی ایک طرف نیتن یاہو ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ لمبی جنگ چلائے گا, دوسری طرف اب اسرائیلی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو صرف ایک مظاہرے تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایک منظم فورس بن چکے ہیں کہ ہر چوتھے دن لاکھوں اسرائیلی جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. اچھا, تو کیا ہوگا؟ نیتن یاہو کا تو پلان ہے نا کہ وہ 1 سال 2 سال 3 سال جنگ چلائے گا. اب ہوگا کیا؟ یہ جو منظم فورس بن گئی ہے اسرائیل کے اندر لاکھوں اسرائیلیوں کی, یہ آج نکلیں گے, یہ 4 دن بعد نکلیں گے, یہ 10 دن بعد نکلیں گے, یہ 15 دن بعد دوبارہ نکلیں گے. تو پہلی بار, چوتھی بار, 8ویں بار, 10ویں بار, ایک ٹائم ایسا آئے گا اگلے آنے والے دنوں میں, اگلے آنے والے ہفتوں میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ نیتن یاہو کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. یعنی ہر جب دوسرے دن وہاں پر اسرائیلی نکل رہے ہوں گے اور لاکھوں اسرائیلی نکل رہے ہوں گے تو نیتن یاہو اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ پھر اس درمیان اسرائیلی فوجی کہیں پر مر رہے ہوں گے, کہیں پر اسرائیلی قیدیوں کے مرنے کی کوئی نئی خبر آ جائے گی, تو اس مومنٹم میں اچانک ایک بہت بڑی تیزی آ جائے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو نتیجہ خیز ثابت ہوگا, اور فائنلی نیتن یاہو گھٹنوں پر آئے گا اور اس کو جنگ بندی جو ہے وہ کرنا ہی پڑے گی. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے امریکہ میں بھی تو مسلسل پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے, تو وہاں بھی جو اندرونی مظاہرے ہیں ایک ٹائم آئے گا کہ نف از نف کی آواز وہاں بھی اتنی افیکٹو ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں مل کر ایک انہونی کریں گی جو ان کے پلانز میں تو نہیں ہے لیکن وہ انہونی ہوگی, وہ کیلکولیشن سے ہٹ کر ہوگی. اچھا, اب ناظرین
یمن کے حوالے سے ذرا تازہ ترین تفصیلات دیکھتے ہیں، اور یمن کے حوالے سے پہلے ذرا اسرائیلی میڈیا کا ایک بیان دیکھیے۔ ون یمنی میزائل ووک اپ این انٹائر کنٹری۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی ایک واقعہ ہوگا کہ مطلب وہ مومنٹم بن جائے گا اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اسرائیلی کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا، کہ ایک یمنی میزائل نے پورے کنٹری کو جگا دیا ہے، ہوش اڑا دیا پورے کنٹری کے۔ تو دیکھیں جیسے یمن نے اعلان کیا ہے تو پھر ان کا امپیکٹ بھی تو آنے والا ہے۔ اچھا، تو یمن کے حوالے سے 4-5 امپورٹنٹ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کنفرم نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یمن نے اس حوالے سے بالکل تصدیق کر دی ہے کہ اکتوبر 7 کی مناسبت سے وہ بہت انٹینسیفائڈ اٹیکس اگلے 15-20 دنوں میں کرنے، مطلب یہ جو 15-20 دن ہیں ان میں مسلسل کنٹینیوس اور انٹینسیو اٹیکس ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھیں نا کہ 16 سپٹمبر ہو گئی اور 7 اکتوبر کتنے دن رہ گئے، تو یہ جو 15-20 دن ہیں ان میں انٹینسیو اٹیکس وہ کریں اکتوبر 7 کی مناسبت سے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یمن سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ حدیدہ کا جو ریونج ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ یہ جو حملہ ہوا اس میں یہ تو حدیدہ کا جواب تو نہیں تھا، یہ تو ان سپورٹ آف غزہ تھا، حدیدہ کا ابھی بدلہ نہیں لیا گیا۔ تو یمن سے رپورٹ یہ آ رہی ہیں کہ حدیدہ کا بدلہ بھی ہم اب بہت جلد لینے جا رہے ہیں۔ ویسے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے یہ میزائل فائر کیا اس کے اوپر جو فلسطین کا کفایہ ہے وہ پینٹ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ یاد کریں تو 1-1.5 ماہ پہلے یمن نے کہا تھا کہ ایک بلسٹک میزائل انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے جس کا نام ہی پیلسٹائن رکھا ہے، تو شاید یہ وہی میزائل تھا، لیکن اس کی فوٹیج جاری ہوئی ہے اور جو پیلسٹینین کفایہ ہے وہ اس کے اوپر پینٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا ایران کا ریونج بھی آ رہا ہے، یعنی ایران نے بھی تو بدلہ ابھی لینا ہے نا، اور جیسے یمن نے کر کے دکھا دیا تو اب آپ کو یقین مزید ہونا چاہیے کہ ایران نے بھی حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کیا ایران ابھی اسی مومنٹم میں حملہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ اس حوالے سے بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ چوتھی امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ اس حملے نے ریجنل کنٹریز کو جو کہتے ہیں نا ہوش اڑا دیے ہیں، ان کے ریجنل جو کنٹریز ہیں جو یمن کے اوپر بمباری کرتے رہے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یمن اتنا طاقتور ہو گیا ہے۔ دیکھیں مڈل ایسٹ کا سب سے پاورفل کیپٹل آپ کو پتا ہے کون سا ہے؟ مڈل ایسٹ کا سب سے پاورفل کیپٹل تل ابیب ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یمن 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے تل ابیب کو نشانہ بنا سکتا ہے تو ہمارے تو کیپٹلز کچھ بھی نہیں ہیں، اور جنہوں نے بمباری کی ہے وہ تو کچھ ایسے ممالک ہیں جو بارڈر ایریاز ہیں، مطلب ان کا بارڈر یمن کے ساتھ لگتا ہے۔ تو ریجنل کنٹریز مطلب وہ اس حملے کا اتنا امپیکٹ پڑا ہے نا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یمن کے سامنے اب نہیں آنا۔ اگر ان کے ذہنوں میں کچھ چل بھی رہا تھا کہ آگے چل کر یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جیسے یہ ہوتے ہیں پہلے بھی، تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی نہیں، یمن کے خلاف ہم نہیں آنے والے ہیں۔ اگر یہ یمنی میزائل تل ابیب کو ہٹ کر سکتے اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر پایا تو ہمیں امریکہ کیسے بچائے گا، اور ہم اپنا دفاع یمن کے خلاف کیسے کریں گے؟ تو یہ اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوا ہے۔ پانچویں امپورٹنٹ بات، عربز کی جانب سے میسج کیا ہے امریکہ کو کہ اگر اب آپ نے سیز فائر نہیں کرنا تو جائیں نمٹیں ان نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ، حوثیوں سے، حزب اللہ سے، ہم اب درمیان میں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میسج ہلکا سا اس وقت بھی گیا تھا جب اسماعیل ہانیہ کو ہٹ کیا گیا تھا اور جنگ پھیلنے جا رہی تھی اور عربز نے کہا تھا لیٹ اٹ ایکسپینڈ۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا وہ کھلبلی مچ گئی اور سیز فائر کے لیے دوبارہ بےمانی ٹاک شروع ہو گئی۔ اب ناظرین یمن کے اس حملے کے بعد جو پاور سب نے دیکھ لی اور حزب اللہ اور پھر یمن، تو انہوں نے میسج کنوے کیا کہ اب وہ فائنل وقت آ گیا ہے کہ مزید ہم جھیل نہیں سکتے، اور اگر آپ سیز فائر اگر نہیں کروا رہے، آپ نے اتنے نعرے لگائے، تو آپ جانے اور حزب اللہ جانے اور یمن جانے اور عراق اور شام جانے، ہم اس میں نہیں ہیں، ہم سائیڈ کے اوپر ہیں، جائیں اور لڑیں اور سنبھالیں ان کو، نمٹیں ان سے، ہم نہیں۔ اب ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم سے مراد ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ ہوئی ہے تو عربوں کی سپورٹ اور لیجیٹیمیسی پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ تھی۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے چاہے وہ عراق کی ہو چاہے کوئی دوسری ہو جس میں عربوں کی امریکہ کے ساتھ حمایت شامل نہ ہو۔ تو امریکہ بے شک ایک سپر پاور ہے، لیکن عربوں کی مرضی کے بغیر وہ مڈل ایسٹ میں کہیں بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک زمینی حقائق ہے۔ حالانکہ عرب لڑتے نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر، لیکن ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وگرنہ امریکہ کوئی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سائیڈ کے اوپر ہیں، آپ جانے اور اسرائیل جانے اور یہ حزب اللہ اور یمن جانے، جائے نمٹے۔ لاکھوں جو مثال حزب اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جاؤ سنبھالو اس کو۔ تم کہتے ہو نا آئرن کلیڈ، آئرن کلیڈ، امریکہ بار بار کہتا ہے نا ہماری سپورٹ آئرن کلیڈ ہے، تو کدھر ہے آئرن کلیڈ؟ وہ ایک مثال کو تو روک نہیں سکی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو یمنی مثال ہے،
یہ ریڈ سی میں 2 امریکن وارشپ کے اوپر سے گزر کر گیا ہے اور ایک فرانس کے وارشپ سے اوپر کر گزر گیا ہے، وہ بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے. اور بڑی ہزیمت ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کی کہ وہ کہتا ہے جی آئرن کلیڈ اور اپنے ایئر کرافٹ کیریئر وہاں سے نکال کر لے گیا. اور یمن تو زیادہ طاقتور ہو کر آیا، یعنی امریکہ نے جو حملہ کیا یمن کے اوپر، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یمن زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آیا ہے اور امریکہ کی کمزوری دنیا کے سامنے آئی ہے. مطلب ٹوٹل مس کیلکولیشن اور ڈیزاسٹر تھا. اگر امریکہ نہ آتا تو چلو ایک ہوا تو بنا ہوا تھا جیسے کہ بھئی وہ سپر پاور ہے، اور ڈیفینیٹلی ہے وہ سپر پاور، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ سپر پاور بھی یمن کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی ہے. اگر وہ نہ آتا تو چلو یہ ہوتا کہ بھئی سپر پاور آ جائے گی، تو وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سپر پاور ہے. تو یمن تو ویسے کے ویسے حملے کر رہا ہے اور وہ اپنی آئرن کلیڈ جو ایئر کرافٹ کیریئر سپورٹ ہے وہ نکال کر لے گیا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے عربوں کی جانب سے اس حملے کے بعد یہ کنوے کی گئی ہے کہ سیز فائر ناؤ، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ جانے اور وہ جانے اور نمٹے ان سے، پھر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا، اب ناظرین حزب اللہ کے بہت بڑے حملے اس وقت ہوئے ہیں اور انجریز بھی ہوئی ہیں اور ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 3 injuries reported so far as a result of drone launch from Lebanon. Our fighters targeted the Israeli enemy's artillery position in Dishon with rockets. اس کے علاوہ اٹیک کیا گیا ہے ڈرونز کے ساتھ ہیڈ کوارٹر آف دا ملٹری اسمبلی بٹالین آف گولان ڈویژن in Yarden barracks. پھر ڈائریکٹ ہٹ ان دا ملٹری زون ایز اے ریزلٹ آف فائر فرام لیبنان. ڈائریکٹ ہٹ مطلب ملٹری کے اوپر، ملٹری سائڈ کے اوپر. رپورٹس آف انجریز فرام ٹارگیٹنگ بائی اے ڈرون لانچ فرام لیبنان. دا ڈرون ٹریولڈ 30 kilometers and flew in the skies of the Galilee and the Golan for more than 10 minutes without being intercepted. 30 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کیا ڈرون نے اور 10 منٹ تک فلائی کرتا رہا. کوئی آئرن ڈوم، کوئی ایرو ڈیفینس سسٹم کچھ بھی ناکام نہیں کر سکا، اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا. اسی درمیان ایک بڑی خبر یروشلم سے آ رہی ہے. یروشلم میں سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے اور ایک جو اسرائیلی فوجی ہے وہ اس میں مارا گیا. یہ بہت بڑا اٹیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ کون سا ایسا فرنٹ ہے جہاں پر اسرائیلی فوجی نہیں مارے جا رہے. غزہ میں دیکھ لیں، ویسٹ بینک میں دیکھ لیں اور لیبنان میں دیکھ لیں، یمن کے حملوں میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر ان کی کیجویلٹیز ہو رہے ہیں. ایک جگہ سے خبر آتی ہے، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی تو دوسری جگہ سے خبر آ جاتی ہے کہ یہاں پر بھی اسرائیلی فوجی مارے گئے. تو یہ اسرائیل کی فتح ہے. تو یروشلم میں ایک سٹیبنگ چاقو کے ساتھ حملہ کر کے انہوں نے اسرائیلی فوجی کو جو ہے وہ مار دیا ہے. اچھا، اب ناظرین آخری جو خبر ہے وہ امریکی یونیورسٹیز کے حوالے سے ہے. بڑی امپورٹنٹ خبر. MIT ڈائیویسٹ فرام اسرائیلی آرمز فرم فنڈڈ پروگرام. بہت بڑی خبر ہے. اسرائیل کی ساری جو ٹیکنالوجیکل سپریورٹی ہے ان کا یونیورسٹیز کے ساتھ جو تعلق ہے، کبھی آپ تفصیل سے پڑھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک بار امام خامنہئی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ویسٹرن یونیورسٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کو، اور جو ٹیکنالوجی بناتے ہیں وہ اسرائیل کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو مطلب دیکھیں سب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کہاں بن رہی ہے؟ وہ امریکی اور مغربی یونیورسٹیز کے اندر بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف جو ڈیفینس کمپنیز ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں، وہ ریسرچ ہوتی ہے، پھر وہ ٹیکنالوجی بنتی ہے، وہ ان کمپنیز کے پاس چلی جاتی ہے. تو اسرائیل نے اسی طرح سے معاہدے ہر یونیورسٹی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. اب وہ یونیورسٹیز مجبور ہو رہی ہیں وہ معاہدے ختم کرنے کے لیے. تو جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ جن بنیادوں کے اوپر اسرائیل قائم ہوا ہے وہ ساری بنیادیں ریورس ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس جنگ کے اتنے بڑے ڈائمنشن ہیں. کسی بھی ملک، کسی اور ملک کی جنگ ہوتی تو اس کی اتنی ڈائمنشنز نہیں ہونا تھی. اسرائیل کی جنگ کی اتنی ڈائمنشن اس لیے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا کے اوپر رول کرتا ہے. اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیز کا معاملہ ہو، دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، امریکہ کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، اسلامی دنیا کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، تو اس کی ڈائمنشنز بہت زیادہ ہیں اور وہ تمام ڈائمنشنز جو ہے وہ ریورس ہو رہی ہیں. تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.